السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں نیا اور کیا نیا سبق لے کر۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، اس وقت ہم کلاس 8 میں ہیں، ہمارا سبجیکٹ اردو، اور ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر پارٹ سیکنڈ۔ پہلے پارٹ میں پہلے حصے میں آلریڈی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، خلاصہ کمپیوٹر کا، اس کے بارے میں کمپیوٹر کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی تھی اور کچھ مشکل الفاظ معنی بھی کی تھی اور ہم نے اس کا پہلا کویسچن بھی کیا تھا جو تھا، آج پھر سے ہم اس کو دہراتے ہیں سوالات سے۔ سوال نمبر 1، کمپیوٹر کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے کمپیوٹر ایک ایسی مشین کو کہا جاتا ہے جو حساب لگانے کا کام کرتی ہے، یہ جمع اور تفریق کرتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام اس سے لیے جاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کمپیوٹر سے کیا کام لیے جا رہے ہیں؟ تو جواب ہے کمپیوٹر آج کی برقیاتی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ سائنس کے ذریعے جو نئے کمپیوٹر ایجاد ہوئے ہیں وہ دراصل نئی قسم کی برقیاتی ذہن ہیں۔ کمپیوٹروں سے جو کام لیے جا رہے ہیں آج سے چند برس پہلے ان کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ آج تو بڑے بڑے ہوائی جہاز بھی کمپیوٹر سے اڑائے جاتے ہیں اور انسان چاند پر بھی کمپیوٹر کی مدد سے پہنچا ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، ریل گاڑیاں، چھاپے خانے، اخبارات، کون سی چیز ہے جس میں کمپیوٹر کی مدد نہیں لی جاتی؟ بینکوں میں، تجارتی اداروں میں، ہوٹلوں میں بڑے بڑے کمپیوٹر ٹائپ رائٹر مشینوں کی طرح استعمال ہونے لگے ہیں۔ ریلوے اور ریل لائنز میں ریزرویشن کا کام کمپیوٹروں کے ذریعے ہونے لگا ہے۔ کمپیوٹر ہی اب ریلوے اور جہازوں کا ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر کب بنا تھا؟ تو جواب ہے 1919 کے آس پاس پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر بنا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، آج کے دور میں کتنے قسم کے کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں؟ ان کے نام بھی بتائیے۔ آج کے دور میں 2 قسم کے کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں، جن میں ایک کو ڈیجیٹل یعنی ہندسوں کا کمپیوٹر کہا جاتا ہے اور دوسرا اینالاگ کمپیوٹر کہلاتا ہے۔ اینالاگ کمپیوٹر میں ناپ تول کا سسٹم ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر جمع، تفریق اور ضرب، تقسیم وغیرہ جیسے سوالات کرتا ہے، لیکن اصل میں کمپیوٹر صرف جمع اور تفریق کا ہی کام نہیں کرتا بلکہ انسانی دماغ کی طرح اور بھی کئی کام کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، ایک کمپیوٹر کو کتنے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کمپیوٹر کو ہم 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ درآمد کا حصہ کہا جاتا ہے، جس کو سائنسی اصطلاح میں ان پٹ کا حصہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ ذخیرہ یا مال گودام کی طرح ہوتا ہے، اس کو کمپیوٹر کی یادداشت کہا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ حساب کتاب والا حصہ ہے، اس حصے سے کمپیوٹر ریاضی کی سوال حل کرتا ہے۔ چوتھا کنٹرول یونٹ کہلاتا ہے۔ پانچواں حصہ برآمد یا آؤٹ پٹ کہلاتا ہے۔ آپ جو کچھ کمپیوٹر سے جاننا چاہتے ہیں یہی برآمد والا حصہ معلومات دیتا ہے۔ سوال نمبر 6، تیسری نسل کا کمپیوٹر کتنی مدت استعمال ہوتا رہا؟ جواب ہے تیسری نسل کا کمپیوٹر چپس کہلاتا ہے۔ چپس کی کارکردگی کا اندازہ اس مثال سے لگا سکتے ہیں کہ سیلیکون کا ایک چپ جو سائز میں 1 سینٹی میٹر کا چوتھائی ہوتا ہے، اس پر 64,000 بائنری یونٹ کی معلومات ریکارڈ کی جا سکتی ہیں۔ ان یونٹوں کو بٹس کہا جاتا ہے۔ چپس کی ایجاد سے کمپیوٹر کی یادداشت کا میدان قریب لامحدود ہو گیا اور کام کی رفتار بھی بہت بڑھ گئی ہے، یعنی اب کمپیوٹر کے کام کرنے کی رفتار 1 سیکنڈ کے لاکھوں اور کروڑوں حصے تک پہنچ سکتی ہے۔ اگلا سوال، انسانی زندگی میں کمپیوٹر کی ضرورت اور اہمیت پر مختصر مضمون لکھیے۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی بنیادی علوم میں ایک نہایت ہی اہم علم ہے اور میکینیکل، میٹالرجیکل، الیکٹرانک، کیمیکل انجینئرنگ، سول انجینئرنگ اور بائیو انجینئرنگ کے علوم کے ساتھ کسی بھی ملک کی صنعتی ترقی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ 21ویں صدی کی زندگی میں کمپیوٹر کو ایک لازمی حیثیت حاصل ہے۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہمارے لیے بہت ہی دلچسپ اور عقل و فہم کو للکارنے والے مسئلہ جات کا حل پیش کرنے والا علم ہے۔ موجودہ دور میں نہایت پیچیدہ اور طاقتور کمپیوٹر سسٹم لگانے کے لیے ایک تجربہ کار کمپیوٹر انجینئر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کمپیوٹر سے جو کام لیے جا رہے ہیں آج سے چند برس پہلے ان کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ آج تو بڑے بڑے ہوائی جہاز بھی کمپیوٹر سے اڑائے جاتے ہیں اور انسان چاند پر بھی کمپیوٹر کی مدد سے پہنچا ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، ریل گاڑیاں، چھاپے خانے، اخبارات، کون سی چیز ہے جس میں کمپیوٹر کی مدد نہیں لی جاتی؟ بینکوں میں، تجارتی اداروں میں، ہوٹلوں میں بڑے کمپیوٹر ٹائپ رائٹر مشینوں کی طرح استعمال ہونے لگے ہیں۔
ریلوے اور ایئر لائنس میں بھی ریزرویشن کا کام کمپیوٹر کے ذریعے ہونے لگا ہے۔ کمپیوٹر اب ریلوے اور جہازوں کا ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں۔ کمپیوٹر موجودہ انسانی زندگی کا روح رواں ہے۔ جو آپ لکھے آج کے کمپیوٹر کے جو نئے نئے ماڈل اور شکلیں ہمارے زیر استعمال ان کی فہرست بنائیے، تو ان کی فہرست ہے ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، ٹیبلٹ۔ اگلا ہے آپ اور آپ کے گھر کے دوسرے افراد کمپیوٹر کی مدد سے چلنے والے موبائل فون استعمال کرتے ہیں۔ آپ موبائل کے فائدے اور نقصانات پر ایک نوٹ لکھیے۔ آنسر ہے چونکہ سائنس کی تقریباً ہر ایجاد کے فوائد کے ساتھ ساتھ کچھ منفی اثرات بھی ہوتے ہیں، یہی موبائل فون پر بھی صادق آتی ہے۔ موبائل فون کے بے شمار فوائد ہیں۔ انسان جہاں بھی رہے، گھر میں یا گھر سے باہر 24 گھنٹے رابطے میں رہتا ہے، اپنے اور اپنے جاننے والوں سے میلوں دور رہ کر بھی حالہ میں ان کے قریب رہتا ہے۔ وہ اپنی روزمرہ مصروفیات کے بارے میں 7 سمندر پار اپنے جاننے والوں کو آگاہ کر سکتا ہے۔ موبائل فون کے علاوہ وہ اور بھی کئی ذرائع ابلاغ موجود ہیں، لیکن موبائل فون کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ موبائل فون کی ایجاد کے بعد یہ وسیع دنیا گھوم کر چار دیواری میں ایک محفل کی طرح ہو گئی ہے۔ یہ ایجاد انسانیت کی خدمت کا ایک اہم ذریعہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کی شیطانی فطرت کی وجہ سے اس کے کئی منفی اثرات بھی سامنے آئے ہیں۔ موبائل فون سے لوگوں کو تنگ کرنے کی طرح طرح کی تراکیب نکالی جاتی ہیں۔ اسے تہذیبی کاموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں تک طلبہ پر موبائل فون کے اثرات کا تعلق ہے، بڑوں کے مقابلے میں طلبہ پر اس کے زیادہ منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ موبائل فون کے ذریعے طلبہ اسکول اور کالج کے دوران اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ اس طرح گھر والوں کی پریشانی میں بھی کمی آ جاتی ہے، لیکن گھر والوں کے علاوہ کچھ طلبہ دوسرے لوگوں میں کے ساتھ بھی رابطے میں بڑھ جاتے ہیں، جس سے کچھ برے لوگوں نے ان کے کچے ذہنوں کی وجہ سے اپنے جال میں پھنسا کر ان کی زندگی خراب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں موبائل فون کی وساطت سے کئی طرح کی برائیوں میں پھنس سکتے ہیں اور اپنے کردار اور اپنی زندگی کو تباہ کر کے اپنے والدین اور اپنے معاشرے کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں۔ لیکن سنجیدہ اور ذمہ دار طلبہ موبائل فون کے ہوتے ہوئے بھی ان کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ جس طرح گھر میں ایک ماچس کی ڈبیا کو چولہا جلانے اور کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر انسان چاہے تو اس ماچس سے گھر کو آگ بھی لگا سکتا ہے۔ چنانچہ دیکھا جائے تو ماچس بذات خود کوئی بری چیز نہیں، بلکہ انسان اس کو غلط طور پر استعمال کر کے اس سے برے کام انجام دے سکتا ہے۔ گویا کسی چیز کے استعمال کا انحصار انسان کی اپنی مرضی اور منشا پر ہے۔ بالکل اسی طرح طلباء اگر سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو موبائل فون کی منفی اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے، بلکہ روکا بھی جا سکتا ہے۔ موبائل فون کے استعمال مثبت انداز میں کر کے طلباء اس سے اپنی تعلیم کے سلسلے میں کئی فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے موبائل فون کو معاشرے میں زحمت کے بجائے ایک نعمت بنایا جا سکتا ہے۔ ذہین اور مہذب تو میں موبائل فون کی جیسی سائنسی ایجادات کا مخالفت نہیں کرتی، بلکہ اپنی نوجوان میں احساس ذمہ داری سنجیدگی کے جوہر ابار کر ان کے کردار کو نیک اور اعلیٰ بنا کر معاشرے کی برائیوں پر قابو پاتی ہیں۔ موبائل فون یا دوسری سائنسی ایجادات سے نفرت کر کے یا ان کی مخالفت کر کے معاشرے سے برائیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ برائیوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ابھرتی ہوئی نسلوں کی صحیح تربیت کرنے اور ان کے کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ماچس، موبائل فون اور اس طرح کی دوسری ایجادات کا کارآمد اور درست استعمال کریں۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کمپیوٹر کے ارتقائی سفر پارٹ 2۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور انشاءاللہ آگے خود کر سکتے ہو۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر سے حاضر ہوا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔